خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے اپنی خوشی، عقیدت، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہیں جھنڈیاں لگا کر کرتے ہیں، کہیں لائٹنگ لگا کے کرتے ہیں، کہیں سرکار کے نام کا لنگر تقسیم کر کے کرتے ہیں، اور کہیں محافل کا اہتمام کر کے ذکر خیر کرتے ہیں۔ جیسے جس کے پاس جتنی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی توفیق کے مطابق اپنی وہ خوشی اور محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ممکن ہے بعض اہل علم حضرات یہ سوال کرتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس ماہ مقدس میں انتہائی عقیدت و محبت اور خوشی کا اظہار کرتے ہو؟ تو اس بارے میں دلائل دینا یہ علماء کا کام ہے۔ علماء قرآن و سنت سے بے شمار دلائل عطا فرماتے رہتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا سا طالب العلم ہوں، سادہ سی مثال دے کے بات سمجھانا چاہوں گا۔ امید ہے آپ اہل علم ذرا مثال پہ غور کریں گے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ ایک تو اس بندے کے دوست لازمی ہوں گے، ایک دوست ہو جائے، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، یا 4 ٹکے چنگے ہوئے تو دوست بابا بھی بڑھ جاتے ہیں، جب پیسے تھوڑے ہوئے تو دوست بھی تھوڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پرانے زمانے سے بابے کہتے سی نا، لڈو موکے تیاری ٹوٹ گئی، یعنی پیسے کے ساتھ لوگ یاری لگاتے ہیں۔ جیسا بھی ہو دوست ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس بندے کا دشمن بھی لازمی ہوتا ہے، 1 ہو 2 ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اجنبی ہوتے ہیں، نہ دوست ہوتے ہیں نہ دشمن، واقف ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر اس تقسیم کو ذہن میں رکھیں تو بات عرض کروں گا، جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اگر کوئی دوست ہو تو وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اگر کوئی دشمن ہو تو وہ سڑتا ہے، جلتا ہے، اور اگر کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ نہ خوشی کرتا ہے نہ افسوس کرتا ہے۔ اب مثال کو ذہن میں رکھیں، اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، دوست خوشی کا اظہار کرتا ہے اور دشمن جلتا رہتا ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں، نہ خوشی کرتا ہے نہ غم کرتا ہے۔ آمنہ کے لال دنیا میں جلوہ گر ہوئے، جو دوست ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہی رہے گا، اور جو دشمن ہے وہ جلتا ہی رہے گا، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خوشی کرے گا نہ غم کرے گا۔ اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کس گروہ اور کس جماعت کے ساتھ ہے، بس اتنا کہوں گا، جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آ جائے، بندے کو دیکھ لینا چہرے پہ مسکراہٹ نظر آتی ہے یا پریشان نظر آتا ہے۔ اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے سمجھ لینا عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، اگر متھے تے وٹ پا لوے پھر سمجھ لینا یہ مصطفیٰ کا نوکر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے علمی دلائل تو علماء دیتے ہیں، میں نے تو بڑی سادہ سی مثال عرض کی ہے۔ امید ہے، ظن غالب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی، لیکن اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، تھوڑا سا تدبر کر لیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے وہ صرف خوشی نہیں کرتا بلکہ گھر میں جاتا ہے، اس کو مبارکباد پیش کرتا ہے، میاں مبارک ہوئے، اللہ تینوں پتر عطا کیتا ہے۔ اگر تعلق گہرا ہوئے، ذرا گوڑا ہوئے، کہتے ہیں میاں رب پتر دیتا ہے، ذرا مٹھائی تے کھوانا، اب وہ بڑی محبت سے جا کے لڈو لے کے آتا ہے۔ اگر عام سا تعلق ہو وہ لڈو پہ گزارا کر دیتا ہے، اگر گہرا تعلق کہتے ہیں میاں میں لڈو نہیں کھاونے، میں تے گلاب جامن کھاونے نے۔ اب یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے جتنا تعلق گہرا ہوگا مطالبہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہم نے کہا مولا ہماری دنیا کا قانون تو یہ ہے، اگر کوئی دوست اپنے دوست کے بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دینا جائے تو وہ خوشی لے آ کر مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ مولا تیرا مصطفیٰ آیا، بتا تو بھی ہمیں مٹھائی کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ میرے رب کائنات نے کہا میرے مصطفیٰ کے نوکروں، دنیا کے اندر کسی کو مبارکباد دیتے ہو، جا کے خوشی کا اظہار کرتے ہو، وہ مٹھائی کھلائے گا، 1 دن کھلا لے گا، 2 دن کھلائے گا، 1 ہفتہ کھلائے گا، آخر بند کر دے گا۔ میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوا، میں 1 دن نہیں 2 دن نہیں، قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی آمد پر مٹھائی کھلاتا ہی رہوں گا۔
فرمایا ذرا غور کیجیے میرے رزق کی مولا تو اپنے ان محبوب کے غلاموں کو کیسے مٹھائی کھلاتا ہے, کیا کھلاتا ہے؟ فرمایا تم لڈو کھلاتے ہو, تم گلاب جامن کھلاتے ہو. فرمایا سن لینا جب صبح سحری کا ٹائم ہوتا ہے, آمنہ کے لال کی ولادت کا وقت ہوتا ہے, رب کائنات عرش سے پہلے آسمان کے قریب آ جاتا ہے, آ کے اعلان کرتا ہے حال من مستغفر, ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں. اب ذرا غور کیجئے, میں نے جب اس حدیث پاک کو پڑھا غور و فکر کیا, اے مولا اگر تو نے رزق دینا ہی تھا, اگر تو نے اعلان کرنا ہی تھا تو سحری کے ٹائم کیوں آیا؟ مغرب کے ٹائم پہ آ جاتا, دن کے وقت آ جاتا, لوگ جاگ رہے ہوتے تجھ سے مانگ لیتے, سحری کے ٹائم کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے سارے ٹائم میرے اپنے ہیں, شام کو بھی آ سکتا ہوں, دن کو بھی آ سکتا ہوں, لیکن اس ٹائم کا انتخاب اس لیے کیا کہ سحری کا ٹائم میرے مصطفیٰ کے میلاد کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس لیے میں آ کے اعلان کرتا ہوں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, بخشش طلب کرو بخشش عطا کروں گا, رزق کا مطالبہ کرو رزق عطا کروں گا, اس لیے کہ میرے محبوب کے میلاد کا ٹائم آ گیا ہے. اب ذرا غور کریں, پھر یہاں ایک جملہ اپنے ذوق میں کہہ دوں. اب اللہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی رزق کا مطالبہ کرنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا. اپنے دنیا چ قانون ہے اگر کوئی بندہ کسی سخی دے دروازے تے جاوے نا خیرات لمن واسطے, اگلے دی مرضی خیرات دیوے یا نہ دیوے, ہوئے تے دے کہندے نہیں جا چلا جا بھائی میرے پاس ہے نہیں, میں فارغ نہیں ہوں. اور اگر کوئی بندہ دیگ پکا کے اعلان کرے آؤ چاول لے جاؤ, اب جب وہ بلاتا ہے اب کوئی جائے گا تو وہ خالی نہیں لوٹائے گا, کیونکہ مانگنے والا اپنی مرضی سے نہیں گیا, اس نے بلایا ہے. مثال پہ ذرا غور کریں گے, اب اگر کوئی آدمی اپنی مرضی سے جائے تو آگے والے کی مرضی ہے, دے دے تب بھی ٹھیک ہے, نہ دے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بلاتا ہے پھر خالی نہیں لوٹاتا, کیونکہ وہ آیا نہیں بلایا دیا ہے. آگے پیچھے ہم اللہ سے مانگے, میرا رب مالک ہے, دے دے تو تب بھی ٹھیک ہے, نہ دے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن جب محبوب کے میلاد کا ٹائم ہوتا ہے, غور کیا, جب محبوب کے میلاد کا ٹائم ہوتا ہے اب ہم سوال کریں, اللہ خالی نہیں لوٹاتا, اس لیے ہم گئے نہیں, اللہ نے بلایا ہے, جب بلاتا ہے پھر خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جب سحری کا ٹائم آ جائے, میلاد کا ٹائم آ جائے تو اس وقت کوئی بھی سوال کرے خالی نہیں جائے گا, اس لیے کہ یہ حضور کے آنے کا ٹائم ہے. اب میں نے کہا مولا یہ جو تو نے سحری کا ٹائم رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے لفظ اشارہ کیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. فرمایا مجھے قسم ہے رات کی جب آہستہ آہستہ جا رہی تھی, مجھے قسم ہے رات کی جب ٹھہر ٹھہر کے جا رہی تھی, بس صبح اذا تنفس, مجھے قسم ہے دن کی جب تیزی سے آ رہا تھا. اب ذرا قرآن کا انداز تخاطب دیکھیے, قرآن کا طرز تکلم دیکھیے. رات کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ ٹھہر ٹھہر کے جا رہی ہے. دن کا ذکر کیا تو جلدی جلدی آ رہا ہے. میں نے دن سے پوچھا تجھے جلدی کیا ہے, میں نے رات سے پوچھا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتی ہے. رات نے کہا میں ٹھہر ٹھہر کے جاتی ہوں, پیچھے دیکھتی ہوں, ہو سکتا ہے آمنہ کا لال میرے اندر آ جائے. میں نے دن سے پوچھا تجھے جلدی کیا ہے, اس نے کہا یہ رات جلدی جائے, میں چاہتا ہوں مصطفیٰ میرے اندر آ جائے. میں نے کہا مولا دن بھی چاہتا ہے رات بھی چاہتی ہے. فرمایا میں نے ایسے ٹائم پر بھیجا, رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا, رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا, تاکہ رات کو بھی فیض مل جائے اور دن کو بھی فیض مل جائے. میں نے کہا مولا اگر تو نے دونوں کو فیض دینا تھا پھر مغرب کے ٹائم رکھ لیتا تو یوں ہوتا, دن جا رہا ہوتا رات آ رہی ہوتی, پھر بھی دونوں کو فیض مل سکتا تھا. آواز ہی نہیں میرے بندو, اگر مغرب کا ٹائم ہوتا دن جا رہا ہوتا رات آ رہی ہوتی, اب دن جائے آ جائے رات, رات میں اندھیرا ہوتا ہے, لوگ کہتے دن کی روشنی چلی گئی, آمنہ کا لال آیا,